ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسے کہ معلوم ہے کہ ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع اللہ کا رنگ اور روشن کتاب ہے. اللہ کا رنگ اور روشن کتاب آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے. حضور علیہ السلام کی دو شانیں ہیں. ایک ہے شان نورانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا. ایک ہے شان بشریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا. نور اس لیے تاکہ نوری مخلوق حضور علیہ السلام سے فیض لے سکے، اور بشر اور انسان اس لیے بنایا تاکہ انسان اور بشر حضور علیہ السلام سے فیض لے سکیں. تو حضور کی بارگاہ سے سب کو فیض ملتا ہے، خواہ وہ انسان ہوں یا وہ ملائک ہو یا وہ جنات ہوں یا پھر کوئی اور مخلوق ہو. حضور علیہ السلام نور ہیں اور اتنے بلند ہے، آپ کا جو لیول ہے نورانیت میں وہ اتنا ہائی ہے کہ نوری مخلوق میں نہ تو ان جیسا ہوا اور نہ کبھی ہوگا. اس طرح بشری مخلوق میں، انسانوں میں نہ تو حضور علیہ السلام جیسا ہوا نہ ہوگا، نہ یہ ممکن ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے. حضور علیہ السلام اپنے نور ہونے میں بھی بے مثال ہیں، یونیک ہیں.
اور حضور علیہ السلام بشر ہونے میں بھی، انسان ہونے میں بھی بے نظیر اور بے مثال ہے۔ نہ تو کوئی انسان ان کے مقام تک اور ان کے لیول تک پہنچ سکا، اور نہ کوئی نوری مخلوق ان کے مقام تک پہنچ سکا۔ بس اوقات حضور علیہ السلام کی شان نورانیت ظاہر ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، اور بس اوقات حضور علیہ السلام کی شان بشریت، حضور کا بشر ہونا ظاہر ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، آپ کی وہ شان سامنے آتی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، جب حضور علیہ السلام کو سیدنا جبریل علیہ السلام معراج پہ لے جا رہے تھے، تو آپ سب نے بارہا سنا ہے، پڑھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو بیت اللہ لے جا کر، خانہ کعبہ لے جا کر، آپ کے مبارک سینے کو، آپ کے چیسٹ کو اوپن کیا گیا، کھولا گیا، اور اس میں سے آپ کا دل مبارک نکالا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کے سینے کو چیرا جائے، اوپن کیا جائے اور دل نکالا جائے، تو آپ مجھے بتائیں خون نکلے گا یا نہیں؟ بولیے، نکلے گا۔ بھئی سینے کو چیرا گیا، دل نکالا گیا، تو خون کو تو نکلنا۔ لیکن علماء نے لکھا، علماء اسلام نے، کہ حضور علیہ السلام کے سینے کو کھولا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا، لیکن ایک قطرہ تک خون کا نہ نکلا، ایک قطرہ تک خون کا نہ نکلا۔ تو سینے کا چیرا جانا، دل کا نکالا جانا، باہر کیا جانا، اور خون کا ایک قطرے تک کا نہ نکلنا، یہ دلیل ہے حضور علیہ السلام کے نور ہونے کی اور آپ کی شان نورانیت کی۔ اس وقت آپ کے نور ہونے کی شان کو اللہ پاک نے ظاہر کرنا چاہا، سو ایسا ہوا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام کے دندان مبارک، حضور علیہ السلام کے ٹیث، حضور کے دانت مبارک، آپ کو معلوم ہے شہید ہوئے، اس موقع پہ خون نکلا، خون نکلا۔ ایک طرف پورا سینہ چیرا گیا، خون نہ نکلا، اور ایک طرف حضور علیہ السلام کے چہرے انور سے اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک سے جب آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، خون نکلا۔ اس لیے کہ یہاں آپ کی شان بشریت تھی، حضور علیہ السلام کی بشریت کا ظہور تھا، تو وہاں خون کا نہ نکلنا حضور علیہ السلام کے نور ہونے کی نشانی، اور یہاں نکلنا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کی نشانی۔
ہم مانتے ہیں حضور علیہ السلام کو، لیکن بے مثال بشر مانتے ہیں، بے مثال بشر مانتے ہیں، افضل البشر مانتے ہیں۔ ہم عام انسانوں کی بات نہیں کرتے، ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی بات کرتے ہیں کہ انبیاء میں بھی اور اللہ کے رسولوں میں بھی حضور علیہ السلام جیسا اور حضور علیہ السلام کا مثل نہ ہوا نہ اس کا امکان تھا، نہ ہوا نہ اس کا امکان تھا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ فقط حضور علیہ السلام کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دونوں شانیں، یعنی حضور علیہ السلام کی شان نورانیت اور حضور کی شان بشریت، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا اور حضور علیہ السلام نے احادیث میں بیان کیا۔ ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت، سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا، آیت نمبر 15 نمبر آیت ہے غالباً، اس کا ایک ٹکڑا ہم نے تلاوت کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم، کہ تحقیق آیا تمہارے پاس، کیا کہاں سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، نور، ایک نور، و کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب۔ اللہ تعالی نے اس مقام پر حضور علیہ السلام کی شان نورانیت کو بیان کیا، اور اکثر مفسرین نے لکھا کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور روشن کتاب قرآن ہے، روشن کتاب قرآن ہے۔ مثلا تفسیر ابن عباس میں ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور رسول یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے پاس نور آیا، رسول، اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ یعنی بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی انار اللہ بہ الحق واظہر بہ الاسلام، کہ یہاں پر نور کا مطلب اور نور کی تفسیر اور نور کا معنی اور مفہوم حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور حضور وہ نور ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے آنے سے حق کو روشن کیا اور اسلام کو واضح کیا، اسلام کو کھول دیا، اس کو اوپن کیا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کتاب قرآن، کہ تمہارے پاس نور آیا اور وہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور روشن کتاب قرآن ہے، روشن کتاب قرآن ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور
اے عظیم ہوا نور الانوار والنبی المختار، کہ تمہارے پاس اللہ کا ایک عظیم نور آیا، بڑا نور آیا، اور وہ سب نوروں کے نور ہیں، اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبالکتاب القرآن، کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اسی طرح علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں یہی معنی کیا، اور علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے شرح شفا شریف میں، اور علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی میں اس کی ایک اور تفسیر بیان کی، اور وہ یہ کہ اس آیت میں نور سے مراد حضور کی ذات ہے، اور روشن کتاب سے مراد بھی حضور کی ذات ہے۔ تو حضور نور بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام روشن کتاب بھی ہے۔ سو اس لیے ہم نے موضوع رکھا کہ وہاں صبغت اللہ سے مراد حضور کی ذات ہے، اور یہاں کتاب مبین سے حضور کی ذات مراد ہے۔ تو حضور اللہ کا رنگ بھی ہیں، اور حضور اللہ کی روشن کتاب بھی ہے۔ حضور اللہ کا رنگ بھی ہیں، اور حضور اللہ کی روشن کتاب بھی ہے۔ علامہ میر سید شریف جرجانی نے کتاب التعریفات میں جو ڈیفینیشن بیان کی نور کی، کہ ما ہوا ظاہر بنفسہ ومظہر لغیرہ، کہ نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو اور اس سے اور چیزیں روشن ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام خود روشن ہیں، اور حضور علیہ السلام نے سب کو روشن کیا، سب کو روشن کیا، سب کو نور کی خیرات حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوئی، حضور کی بارگاہ سے۔ اور حضور روشن کتاب ہیں، حضور روشن کتاب ہے، کہ جس طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اولین اور آخرین کے علوم ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کے سینے میں اور حضور علیہ السلام کے دل مبارک میں اولین اور آخرین کے علوم ہیں۔ اللہ کے اسرار ہیں، اللہ کے رموز ہیں، اللہ کے احکام ہیں۔ تو قرآن بھی کتاب مبین، روشن کتاب، اور حضور علیہ السلام کی ذات بھی کتاب مبین اور روشن کتاب۔ قرآن بھی نور، اور حضور علیہ السلام کی ذات بھی نور، حضور علیہ السلام کی ذات بھی نور۔ تو اس حوالے سے جو حضور علیہ السلام کے قریب ہوتا ہے، تو چونکہ حضور صبغت اللہ ہیں، اللہ کے رنگ ہیں، تو قریب ہونے والے کو اسی رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ اور جو حضور کے قریب ہوتا ہے، چونکہ حضور کتاب مبین ہیں، روشن کتاب ہے، اس لیے حضور اس کو بھی روشن بنا دیتے ہیں، اس کو بھی روشن بنا دیتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ صبغت اللہ بھی حضور کی شان ہے، اور کتاب مبین وہ بھی حضور کی شان ہے۔ صبغت اللہ بھی مصطفیٰ ہیں، اور نور عظیم، نور مبین، کتاب مبین بھی مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ آپ خود روشن ہیں اور آپ نے سب کو روشن کیا. خود روشن ہیں، سب کو روشن کیا. علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں اور علامہ عجولی نے کشف الخفا میں ایک حدیث بیان کی. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضور علیہ السلام سے روایت بیان کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام، کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے اور ان کو پیدا کیے جانے سے 14,000 سال پہلے، 14,000 years before، سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے میں اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کے سامنے نور تھا. نور تھا. وہ نور کیا کرتا تھا؟ حضور نے خود بیان کیا کہ کان یسبح ذالک نور، وہ نور اس وقت اللہ کی تسبیح پڑھتا تھا، سبحان اللہ پڑھتا تھا. اور جب اس نور کی تسبیح کو، سبحان اللہ کو ملائک نے سنا تو تسبح الملائکۃ بتسبیحہ، تو ملائکہ بھی اس تسبیح کو سن کر، اللہ کی ثنا کو سن کر وہ بھی سبحان اللہ پڑھنے لگے، اللہ کی ثنا کرنے لگے. اور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فلما خلق اللہ آدم فألقى ذلك النور في صلبه، سو جب اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے پھر وہ نور ان کے پشت مبارک میں ڈال دیا. اور وہی نور سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد ماجد تک آیا، اور پھر والد ماجدہ کے بطن مبارک سے اس نور کا ظہور ہوا. وہ نور دنیا میں آیا، جلوہ افروز ہوا. اور اسی میں ایک اور روایت ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ پاک نے روح البیان میں اور کشف الخفا میں یہ روایت کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. ویسے نور کے موضوع پہ ہم پچھلے سال بھی کئی خطابات کر چکے ہیں، لیکن اس سال خاص طور پہ آج کے خطاب میں بتانا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی شان نور ہونا بھی ہے اور حضور علیہ السلام کی شان بشر اور انسان ہونا بھی ہے. اگر نوری مخلوق کو کوئی فضیلت ملی تو حضور سے عطا ہوئی، اور بشری مخلوق کو ملی، انسان کو ملی تو بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوئی. اور میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہر صفت عطا کی، ہر خوبی عطا کی، ہر کمال عطا کیا اور ہر فضل عطا کی. اور یہ اصل میں اثر ہے اور ایفیکٹ ہے اور رنگ ہے رفعنا لک ذکرک کا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری خاطر، تمہاری رضا کے لیے تمہارے ذکر کو اور فیم کو بلند کیا. اتنا بلند کیا کہ کبھی اس کو صبغت اللہ بنا دیا، اللہ کا رنگ بنا دیا، کبھی اس کو نور مبین بنا دیا، کبھی اس کو نور عظیم بنایا، اور کبھی اس کو کتاب مبین روشن کتاب بنا دیا، روشن کتاب بنا دیا. تو
جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن بھی نور ہے، اسلام بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے، لیکن کتنا ظلم ہے کہ جس نے اسلام دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، یہ سب نور ہو اور دینے والا نور نہ ہو۔ کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے ناداں ہیں وہ لوگ جو ان سب کو نور مانتے ہیں، لیکن جس نے سارے نور عطا کیے وہ نور نہ ہو۔ ارے وہ فقط نور نہیں، نور الانوار ہے، نور الانوار ہے۔ جو ان سے وابستہ ہو جائے، جس کا لنک ہو اس نور سے، جس کا تعلق ہو جائے، تو اس کو بھی وہ نور بنا دیتے ہیں، اس کو بھی وہ نور بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے نور کے ذرات اور اس نور کا فیض خاص ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا